الرحمن الرحیم، آیت نمبر 6 سورہ ملک، تفسیر وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور وہ لوگ الذین، وہ لوگ جو کفروا بربہم، جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وبئس المصیر، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جن لوگوں نے اللہ کی ذات کا انکار کیا، بھڑکتی آگ کا عذاب شیطانوں کے ساتھ صرف خاص نہیں ہے، بلکہ انسانوں اور جنوں میں سے بھی جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اس کے لیے جہنم کا عذاب جو ہے وہ اللہ نے تیار کر رکھا ہے، اور وہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ صرف جنوں شیطانوں کے لیے اللہ کا عذاب نہیں ہے، ہر وہ انسان جس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ کے مذہب کو ماننے سے انکار کیا، تو اس کے لیے بھی سزا کا تعین ہے۔ اب ہم مسلمانوں کو دیکھ لیں کہ مسلمان جنت میں تو جائیں گے، لیکن کیا ہے کہ اپنی سزا کو پورا کرنے کے بعد، لیکن اس میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے بخشش کے ہزارہا وسیلے پیدا فرمائے ہیں کہ مسلمان کی کوئی ایک نیکی بھی کام ہو جائے تو وہ بخشش کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جہنم کا سب سے کم عذاب کیا ہے؟ آگ کے جوتے، کہ جس کو پہنایا جائے گا تو دماغ انسان کا کھولتا ہوا جو ہے وہ گرے گا، اور نیچے جو ہے شولوں کی مانند جو ہے خون رستا ہوا بہے گا۔ یعنی کہ اتنا کم عذاب ہے جہنم کے جوتے، لیکن اس کی بھی اتنی شدت ہے کہ انسان کا جو وجود ہے سارے کا سارا پگھل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقربین میں شمار فرمائے، اور ہمیں اس عذاب سے، ہم تو کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور وہ جگہ بھی ایسی ہے کہ جہاں تکلیف دہ ہے، وہاں کا پانی بھی تکلیف دہ ہے، وہاں جو ہے اس کے ساتھی بھی تکلیف دہ ہیں۔ غرض یہ کہ جہنم میں ہر تکلیف جو ہے وہ جمع ہے۔ آپ دیکھیں کہ جہنمیوں کا عذاب ایک مقام پر یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ان کو سیسا پلایا ہوا جو ہے، سیسا ان کے کانوں میں ڈالا جائے گا پگھلا کر، گرم کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ سورہ واقعہ میں ان باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ نیکسٹ ہے آیت مبارکہ 7، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور۔ جب اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا، اذا القوا جب وہ ملیں گے جہنم والوں کے ساتھ، فیہا سمعوا لہا شہیقا تو وہ چنگاڑ سنیں گے، وہی تفور اور وہ جہنم جو ہے وہ جوش مار رہی ہوگی۔ یعنی جب کفار جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں یہاں پر، کہ جب کفار جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جس طرح بڑی آگ ڈالی جاتی ہے، بڑی آگ میں لکڑیاں ڈالی جاتی ہے، تو وہ گدھے کی آواز کی طرح جہنم جو ہے خوفناک چنگاڑ سنے گی۔ یعنی جب ہم آگ کو سلگاتے ہیں تو بڑی آگ کو بھی ڈالتے ہیں، آگ کو سلگانے کے لیے لکڑیاں ڈالتے ہیں، اسی طرح جہنم کو جوش دلانے کے لیے جہنمین کو، کفارین کو، مشرکین کو جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو جہنم جو ہے گدھے کی مانند آواز نکالے گی، خطرناک آواز نکالے گی، اور اس طرح جہنم جوش مارے گی جیسے پانی ہنڈیا میں جوش مارتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور پل صراط سے جب پل صراط سے جب جنتی گزریں گے تو ان کا انعام کیا ہے؟ یعنی ایک طرف جہنمیوں کی سزا ہے، ایک طرف جنتیوں کا انعام۔ قیامت کے دن جب جنتی پل صراط سے گزریں گے تو ان کا انعام یہ ہوگا کہ وہ جہنم کی ہلکی سی آواز بھی نہیں سنیں گے، یعنی ان کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 102، لا يسمعون حصیصها وهم فی ما اشتہت انفسهم خالدون، کہ وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے، کیونکہ اور وہ اپنے دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے، جو وہ چاہیں گے وہ وہاں پر رہیں گے، جس چیز کی طلب کریں گے وہ اس چیز کے ساتھ رہیں گے۔ تو یہ آج کی آیت مبارکہ کی تفسیر اور جہنمیوں کا تذکرہ کہ ان کو کن کن سزاؤں کی وجہ سے جہنم کو جوش دلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اور جتنے بھی دنیا فانی سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، سب پر کروڑ ہار رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہم سب کو اعلیٰ مقام پر فائز فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔